خواب دیا کہ جی تھوڑے ہیں، یہ میرا 2019 کا لیکچر تھا، تھوڑے ہیں۔ صحابہ نے کہا بس ٹھیک ہے۔ آگے چلے، خبریں آئیں جاسوسوں کی تو نہیں اتنے ہیں، تو پھر اللہ نے کہا 3000 فرشتے دوں گا، اور آگے بڑھے تو کہا ڈرو نہیں 5000 فرشتے دوں گا۔ جب بدر میں آ کے کھڑے ہو گئے تو آنکھوں کو ہپناٹائز کر دیا، مسلمان دیکھ رہے تھے کہ تھوڑے ہیں، اور وہ دیکھ رہے یکللکم فی الایونہم قلیلا، وہ دیکھ رہے تھوڑے۔ ایک صحابی کھڑا تھا، دوست کہتا گنو یہ قریش کتنے، 30-32 تک گن کے چپ ہو گیا، بڑے سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ، جب اللہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ اپنی چیزیں کرے گا، لیکن اللہ امتحان لے گا۔ یہ جو طالوت علیہ السلام اپنا لشکر لے کے آ رہے تھے اور ریگستان سے آ رہے تھے، تو اللہ کہتا ہے مجھے ایسے مجاہد چاہیے جن میں ہمت ہو، برداشت ہو۔ تو کیا ہوا کہ جب آ رہے تھے تو اللہ نے کہا میں تمہارے سارے لشکر کے لوگ نہیں لوں گا، میں ان کا امتحان لوں گا۔ کون سا امتحان لے گا؟ ان اللہ مبتلیکم بالنہر، آگے پانی کا نہر آ رہی تھی، پیاس لگی ہوئی ہے، فمن شرب منہ فلیس منی، جو پیے گا میرا اس سے واسطہ نہیں ہے، باقی تھوڑا سا گھونٹ پی لیا مجھے کچھ نہیں ہے۔ طالبان جو لڑے ہیں ان کو کیا ہائی ٹی ملتی تھی، کھانے ملتے تھے، مرغیاں ملتی تھی، اللہ نے ان کا امتحان لیا۔ یہ کھا رہے ہیں، ان کا اصلی فوٹو روٹی، سوکھی روٹی کو پانی میں ڈبو کے کھا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں روٹی وقت پہ نہیں ملتی ہے، اللہ امتحان لے گا، اللہ چنتا ہے اپنے بندے، سب کو نہیں لے گا، صرف ان کو لے گا جو امتحان میں پورے اتریں گے۔ آج بھی امیر المومنین کا یہ گھر ہے، آج بھی امیر المومنین کا گھر کی تازہ تصویر ہے۔ یہ محلوں میں رہنے والے نہیں ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کو راضی کرنے ہے۔ اب یہ انگریزوں نے سوچا کہ آخر کیا ہو رہا ہے، CNN سے یہ میں نے فوٹو لیا ہے، کیا لکھا ہے؟ واٹ امریکہ ڈیڈنٹ انڈرسٹینڈ اباؤٹ لانگیسٹ وار، 20 سال میں جو انہوں نے جوتے کھائے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کون سی لڑائی رہے۔ اب کیا لکھتے ہیں؟ دا طالبان فائٹ فار بلیف، فار جنت، ہیون اینڈ غازی کلنگ انفیڈلس۔ کہہ رہے طالبان تو اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، میں نہیں کہتا، یہ کافر کہہ رہے ہیں۔ دا آرمی اینڈ پروفائل فائٹ فار منی، ہمارے سارے فوجی پیسوں کے لیے لڑے ہیں، رشوت کے لیے لڑے ہیں، چرانے کے لیے لڑے ہیں، اسی لیے ہم ہارے ہیں۔ آیتیں قرآن کی تو شان نزول سے سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کی معنی یہاں پہنچانی چاہیے۔ یہ آتا ہے بنو نذیر کا کہ اللہ فرماتے ہیں ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعہم حصونہم، یہ کہتے تھے ہم نے بڑے قلعے بنا دیے ہیں، اب ہمیں کوئی نکال نہیں سکے گا، لیکن فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، اللہ کی ایسی مدد ان کے خلاف آئی کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور کیا کیا انہوں نے؟ نہ صرف ان کے دلوں میں روب ڈالا، یخربون بیوتہم بایدیہم، اور اپنے ہاتھوں سے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بابا دیکھو سامان اٹھانا ہے اٹھا کے لے جاؤ، ہم نہیں منع کریں۔ انہوں نے اونٹ بھرنے شروع کیے، جو اٹھا سکتے تھے اٹھایا، اور جو نہ اٹھا سکے ان کو توڑ دیا۔ یہی امریکہ کر رہا ہے، یہ دیکھیں یہ توڑ رہا ہے کیونکہ اٹھا نہیں سکتے، یہ ہتھیاروں کو توڑ رہا ہے، توڑ کے ٹکڑے کر کے لے کے جا رہا ہے۔ کیوں؟ یہی بات قرآن کی آج بھی آتی ہے۔ اور پھر یہ تو آیت اتری ہے ابو جہل کے، تو جب بدر کی لڑائی کے لیے جا رہا تھا تو کعبے کے پردوں میں لٹک گیا، کہنے لگا اللہ پاک اگر ہم حق پہ ہیں تو فیصلہ کرو۔ اس کو جواب ہے، لیکن اس کو جواب کو میں آج کے دور میں مانا کروں، مانا وہی رہے گی لیکن بیچ میں بریکٹ ڈالوں گا۔ ترجمہ تو یہ کہ ان تستفتحوا، تم نے فیصلہ چاہا تھا، فقد جاءکم الفتح، تمہارا فیصلہ آ گیا۔ اب میں مانا کرتا ہوں، 40 ملک کے فوجیوں، جب تم لڑنے آ رہے تھے تو مشرف نے کہا 5 دن 5 days ختم ہو جائے گا، اور 1 لاکھ دفعہ ان کے اوپر بمباری کی گئی ہے، جس میں 57,000 پاکستانی اڈے سے گئے ہیں۔ 20 سال میں جتنے بم بنے ہیں سارے کے سارے یہاں آزمائے گئے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے 40 ملکوں کے فوجیوں، تم تو فیصلہ لینے آئے تھے، تو تمہیں تو فیصلہ مل گیا، اتنے مروا کے اربوں خرچ کر کے، اور باقی جو فوج بچی اسے بھی آدھی پاگل ہو چکی ہے۔ تو کہتا ہے ان تنتہوا فہو خیر لکم، 40 ملک کے فوجیوں اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدُّ، میں نے اس کو موٹا کیوں کیا؟ نہ جمع کا صیغہ ہے، کہتا ہے واپس آؤ گے تو ہم بھی واپس آئیں گے، ہم بھی واپس آئیں گے، میرے مجاہد بھی آئیں گے اور میں بھی آؤں گا، لیکن وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اب تم یہ اگر ولو کثرت، تم اب 40 ملکوں سے آئے ہو، اب کہو گے یار 40 ملکوں کی وجہ سے کم تھے، اب ہم 60 کا کولیشن بناتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے 60 کا بھی بناؤ گے نا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟
ان اللہ مع المؤمنین، کہتا ہے میں مومنوں کے ساتھ ہوں۔ اب کیا ہوا، افغانستان میں بھی بدر کی طرح اللہ کی مدد آئی ہوگی، اور پھر وہاں رپورٹ جا کے ہوا CIA میں کہ کچھ ایسی چیز ہو رہی ہے جو ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ انہوں نے ایک CIA کی ٹیم بھیجی وتھ انفراریڈ کیمراز، اور آ کے یہ چیک کر رہے تھے کیا کوئی مرئی قوتیں ہیں جو یہ کام کرتی ہیں۔ وہ 6-7 بندوں کی ٹیم آئی، آہستہ کر کے سارے مارے گئے، ڈائری اس کی بچ گئی، وہ اس کی بیوی کے ہاتھ آئی جس پہ فلم بنائی گئی ہے، اس کا نام ہے دی آبجیکٹو، اور اس فلم کے بارے میں آپ ٹچ کرو گے لکھا ہے ریئل اسٹوری، اور اس میں وہ سین دکھائے گئے ہیں کہ پہاڑ سے لال ہیولا آیا اور ان کا کیما کر کے چلا گیا۔ یہ اللہ کی مدد ہے۔ لیکن یہ چیزیں اب منظر پہ اس لیے آ رہی ہیں کہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ شیطان نے کہا عصر حاضر کے تقاضاؤں سے لیکن یہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کے۔ الحمدللہ اسلام کی جو گلوری کی آج کل سیریز آ رہی ہیں ترکی سے، ارطغرل ہوا، عثمان ہوا، اس کو دیکھ دیکھ کے کئی ہندو آدمی مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ دکھا رہے تھے اسلام کیسے تھا، کیسے عدل کرتا تھا، کیسے انصاف کرتا تھا، کیسے اصولوں کو اپناتا تھا۔ یہ چیزیں ہم کتابوں میں پڑھتے تھے۔ تو اب سوال ہے کہ جو 4 پیپر ہیں اس کا نصاب کیا ہے، سیلیبس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہا نیچے اترو آدم علیہ السلام کا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، میں قرآن بھیجوں گا، قرآن سکھانے والا بھیجوں گا، یہ تیرا کورس ہے، جو اس میں سے ہوگا وہ نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اب ان پرچوں کی ڈیوریشن کتنی ہے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے کتنی، یہ بھی پتا ہے ہمیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آذر اللہ علی عمر اخر اجلہ حتی بلغ 60 سنہ، تمہارے پرچے کا ڈیوریشن ہے 60 سال۔ 60 سال اگر تمہیں مل گئے، اگر فیل ہو گئے تو کوئی بھی عذر نہیں ہوگا۔ اسی لیے وہ جو میں نے آیت چھوڑی تھی کہ وہ جو دوسرے پرچے میں فیل ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں واپس بھیجو، تو اللہ کیا کہتا ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا تمہیں میں نے پوری عمر ٹائم نہیں دیا پرچے کا جس میں تمہیں پاس ہونا تھا تو پاس ہو جاتے۔ لیکن اللہ تعالی امتحان میں جب انویجیلیٹر کا ٹائم کم قریب ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے، بھائی جلدی کرو جلدی کرو، ٹائم اور ٹائم اور ٹائم اور، کہتا ہے نا انویجیلیٹر۔ اللہ بھی کہہ رہے والعصر، تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم، کیا کر رہے ہو، ٹائم ضائع کر رہے ہو، وقت جا رہا ہے، تمہارا پیریڈ ختم ہوتے جا رہا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، فیل ہو گئے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ اسی لیے یہ سورۃ العصر۔ اب سورۃ العصر میں فیل ہونے کی سزا، پہلا پرچہ اگر ایمان نہیں تو جہنم عذاب علیم، ریفرنس سورہ آل عمران 177۔ اگر عمل صالح نہیں تو جہنم سورۃ الہود آیت نمبر 46۔ اگر حق کے لیے جدوجہد نہیں تو عذاب علیم سورۃ الانعام آیت نمبر 30۔ حق کی جدوجہد پر صبر نہیں تو جہنم سورۃ الانفال۔ اب 2 گروپ ہو گئے، ایک گروپ امر بالمعروف کرنے والا، یہ پہلے 2 پرچوں میں کام کرتا ہے، تیسرے چوتھے میں آتے ہی نہیں آئیں گے تو پاس نہیں ہوں گے۔ اور لیکن اس میں اکثریت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اکثریت کے پیچھے مت جاؤ، گمراہ ہیں۔ شاہ لطیف بھٹائی جو ہمارا ہے صوفی شاعر ہے، اس نے قرآن کا ترجمہ کیا، اس کا پہلا شعر ہے کہ جے تو بے تب ہیاں سے آیت ہوا ہیں، تو اس نے بھی یہی کہا ہے اکھ الٹی دھار بہوں بتو عام اسیم، تم الٹا چلو عام لوگوں کے مقابلے میں، جے لہوارو لوگ وہ ہے اگر وہ نیچے جا رہے ہیں تو اونچو وہ بھار، یہ کہتے ہیں۔ اور آخر میں یہ کہتا ہوں کہ ایک آپ کو مبارک دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ اگر عذاب دے گا تو سب کو ختم کرے گا، واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، لیکن ایک کی بچت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ غلبہ دین کی تحریک نمودار نہیں ہوتی تو اللہ پاک اس علاقے میں عذاب نازل کرے، اپنی پراپرٹی خالی کرے، لیکن نہیں علی المنکر کرنے والوں کو اس عذاب سے بچائے گا۔ اللہ پر انجینا الذین ینہون عن السوء، آپ کو مبارک ہو اگر آپ کام کریں گے اس پرچوں میں سب میں کرو گے تو اللہ تعالیٰ، اگر جیسے ڈاکٹر سران نے کہا کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، اگر پوری بھی ہو گئی تم تو بچ جاؤ گے اللہ کے ایمان سے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔